بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت سے نوازا ہے۔ جیسے مدینہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، زمزم کو تمام کنووں پر، مسجد حرم کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام اسفار پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، اور رسولوں کو تمام انبیاء پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات سرور لولاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبوبیت اور خاص فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی۔ یوم جمعہ کو ہفتے کے دیگر ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی سات کو تمام سات پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت بخشی۔ ان خاص لمحات، خاص ایام اور خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برسات معمول سے زیادہ برستی ہے۔ ان خصوصی سات میں ماہ شبان کو خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شبان، رمضان اور محرم کو برگزیدہ فرمایا۔ ان میں سے شبان کو خصوصی طور پر چن لیا اور اسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شبان میرا مہینہ ہے۔ شبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا مہینہ ہے۔ دوستو، ماہ شبان کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شبان کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست رہتے ہیں۔ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت کا ایک راز یہ بتا دیا کہ شبان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں جتنا زیادہ عمل صالح بجا لاتا ہے، زیادہ عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اسے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت نصیب ہوتی ہے اور اسی بارگاہ الہی سے قرب اور مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح اس ماہ شبان میں انسان کی زندگی کے بارے میں اہم فیصلے بھی کیے جاتے ہیں اور اس ماہ میں زندہ اور مرنے والوں کی فہرست تیار کر لی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماہ شبان روزے رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مہینوں سے زیادہ روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد آپ کو ماہ شبان اتنا پسند کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس ماہ میں اس سال مرنے والے تمام لوگوں کے نام لکھ دیتا ہے، بس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں۔ دوستو، اسی طرح ایک اور احادیث میں آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شبان سے دوسرے شبان تک انسانوں کے فوت ہونے کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان نکاح کرتا ہے، اس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں درج کیا جا چکا ہوتا ہے۔ دوستو، اسی طرح مختلف روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ شبان میں روزے داروں کی نیکیوں میں درختوں کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے مشرکین، بغض رکھنے والے، قاتل، متکبر، زانی، والدین کے نافرمان اور شرابی کے، جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے، ہر ایک اس ماہ میں نفع پاتا ہے۔
دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شبان کا استقبال کیسے کرتے اور اس ماہ میں آپ کون کون سا کام سر انجام دیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ رجب کی آمد پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبان کا پورا مہینہ روزے سے رہتے اور فرمایا کرتے: اتنا عمل کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نماز زیادہ پسند تھی جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ تھوڑی ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو اس پر بھی ہمیشگی اختیار کرتے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن چھوڑ کر شبان کا سارا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اور جگہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شبان کے سوا سال میں کسی اور مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ تو دوستو، اللہ پاک ہمیں بھی اس ماہ پورے روزے رکھنے اور اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، با امید دیدار۔